موضوع ہے ساز کے ساتھ محفل سماع قرآن و حدیث کی نظر میں۔ اور آج ہمارے پیش نظر اس حوالے سے یعنی ساز کے ساتھ سماع کے صرف جائز ہونے یا صرف مستحب ہونے نہیں بلکہ اس کے سنت ہونے کے حوالے سے آج ہمارے پیش نظر دوسری حدیث مبارک ہے۔ یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے جس کے حوالے سے گفتگو وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، اس لیے کہ دین فروش ملائیت نے اس عنوان کو لے کر بڑے بڑے اکابر مشائخ اور اہل اللہ پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی اور بڑے بڑے اللہ والوں کو تقوی سے خالی و عاری اور دین سے دور ہونے کا الزام دیا، یعنی دین کو بے دینی بنا دیا۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے فسق اور فجور بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ دین یہ کسی ملا کے کہنے اور لکھنے سے نہیں بنتا بلکہ اللہ اور رسول اللہ کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی سے دین یہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان ہے وہ اللہ و رسول کا ماننے والا ہوتا ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ ترازو یہ انہی کی ذوات مقدسہ ہیں۔ باقی سب کو پھر اس کے مطابق ٹھیک کیا جاتا ہے، ان کو کسی کے مطابق ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ اس لیے قرآن و حدیث کی نظر میں اس حوالے سے گفتگو انتہائی ضروری تھی۔ اور اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ و رسول کے بعد کسی اور کی بات کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے وہ لکھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اللہ و رسول پر ایمان رکھنے والے کے لیے اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تو آج اسی ضمن میں ہمارے پیش نظر یہ دوسری حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہمارے سامنے ہے اسے حضرت امام بخاری نے، حضرت امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، یعنی سیاہ ستہ، یہ جو 6 اہم اور بنیادی مجموعے ہیں احادیث مبارکہ کے، ان 6 مجموعوں اور 6 کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں، اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، اور اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث نے اپنے احادیث مبارکہ کے مجموعوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ صرف حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھیں تو صرف حضرت امام بخاری نے
اپنی کتاب میں اسے کم سے کم 6 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 6 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے اسے کم سے کم 3 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ آج سب سے پہلے اس روایت، اس کے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کے مطالب اور اس کے ترجمے کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو لفظ لیں گے امام بخاری کی کتاب سے لیں گے سب سے پہلے، اور امام بخاری نے اس سے پہلے جو حدیث ہم نے ذکر کی، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بکر فانتهرني وقال مزماره وفي لفظ مزمار الشيطان عند النبي فاقبل عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا۔ امام بخاری نے اس دوسری حدیث کو بھی اس پہلی حدیث کے جز کے طور پر ہی ذکر کیا ہے۔ تو امام بخاری کے یہاں ایک لفظ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وکانا یوم عید، عید کا دن تھا، یلعب السودان بالدرق والحراب، اور حبشی صحابہ یہ درق اور حراب سے کھیل رہے تھے۔ یلعبو تو آپ بھی جانتے ہوں گے، لہو و لعب ہماری بول چال میں بھی مستعمل ہے، اردو میں کھیل کود، کھیلنا کودنا۔ تو فرماتی ہیں یلعب السودان بالدرق والحراب، حبشی صحابہ جو تھے وہ درق اور حراب سے کھیل رہے تھے۔ درق یہ ڈھال کو کہتے ہیں، کس کو؟ ڈھال کو، اور حراب کہتے ہیں نیزے کو، چھوٹے نیزے کو۔ تو وہ اس سے کھیل رہے تھے، ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں بھالا۔ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنظُرِينَ۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ یا تو میں نے سرکار سے عرض کیا یا سرکار نے خود مجھ سے پوچھا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ حبشی صحابہ جو ہیں یہ ڈھال اور نیزے سے کھیل رہے ہیں۔ کہاں؟ مسجد نبوی شریف میں۔ ابھی ہم جب دوسری روایت دوسرے الفاظ میں لیں گے تو وہاں صراحت کے ساتھ یہ چیز آ جائے گی کہ یہ کہاں کھیل رہے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ڈھال اور نیزے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ یا تو میں نے ہی سرکار سے عرض کیا کہ حضور مجھے دکھائیں، اور یا تو سرکار نے خود ارشاد فرمایا، مجھ سے پوچھا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو، دیکھنے کی خواہش ہے تمہیں؟ فقلت نعم، تو میں نے عرض کیا جی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ فاقامنی وراءہ، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ مسجد نبوی شریف میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سے ایک دروازہ کھلتا ہے جس سے نکل کر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر بھی تشریف لاتے ہیں۔ سرکار اسی دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اسی دروازے پر اپنے پیچھے پشت پر حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین کو لے لیا۔ کیفیت یہ ہے خدی علی خدی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے مجھے اپنی پشت پر اس طرح کھڑا کیا کہ میرے رخسار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر تھے، یعنی یہ
تھوڑی حضرت سیدہ عائشہ کی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے شریف پر رکھی ہوئی ہے، اور اس طرح سرکار نے ان کو کھڑا کیا. وَهُوَ يَقُولُ، اور سرکار فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کو اس طرح کھڑا کر لیا اور حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان سے، ان حبشی صحابیوں سے، دونکم یا بنی ارفدہ، دونکم یا بنی ارفدہ، اے بنی ارفدہ. بنی ارفدہ کہتے ہیں حبشہ کے رہنے والوں کو. سرکار فرماتے ہیں دونکم یا بنی ارفدہ، اے بنی ارفدہ چلنے دو، ٹینشن مت لو. کیا فرماتے ہیں؟ دونکم یا بنی ارفدہ. اور یہ کیوں فرمایا؟ ابھی جب دوسری روایت لیں گے تو وہاں یہ چیز بھی مزید واضح ہوگی. فرمایا دونکم یا بنی ارفدہ، اے بنی ارفدہ چلنے دو. حتی اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں دیکھتے دیکھتے سیر ہو گئی، اکتا گئی. قال حسبک، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب ہو گیا، دیکھ لیا، دل بھر گیا، اتنا کافی ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا نام. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جی حضور. قال فاذهبی، تو سرکار نے حضرت عائشہ سے فرمایا ٹھیک ہے، دل بھر گیا، دیکھ چکی تو جاؤ. ٹھیک ہے. یہ امام بخاری کی کتاب سے ایک لفظ ہوا. ترجمہ تھوڑا آپ ذہن میں رکھتے جائیں گے اور چیزیں جو ہے انشاءاللہ ترجمے سے ہی واضح ہوتے جائے گی، پھر انشاءاللہ آگے اس پر کلام کریں گے. حضرت امام بخاری کے ہی الفاظ ہیں دوسرے مقام پر آپ ہی کی کتاب میں. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی وانا انظر الی الحبشہ وهم یلعبون فی المسجد، فی المسجد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھپائے ہوئے تھے. سرکار سامنے کھڑے ہو گئے اور پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہیں. مجھے چھپائے ہوئے تھے، میرا پردہ کیا ہوا تھا، اور میں حبشی صحابہ کو دیکھ رہی تھی جب وہ مسجد میں کھیل کر رہے تھے. یلعبون فی المسجد، مسجد تو جانتے ہیں، مسجد میں کھیل کر رہے تھے. اچھا، آگے اسی روایت میں ہے فزجرہم عمر. وہ جو میں نے عرض کیا نا پہلی روایت میں کہ سرکار نے یہ کیوں فرمایا دونکم یا بنی ارفدہ، اے بنی ارفدہ ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، چلنے دو. فزجرہم عمر. اب یہاں یہ کھیل مسجد نبوی شریف میں چل رہا تھا. اتنے میں حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. حضرت فاروق اعظم آئے تو انہوں نے زجرہم، ان کھیل کرنے والے حبشی صحابہ کو ڈانٹا. کیا کیا؟ ڈانٹا. اور ایک دوسری روایت میں ہے اہوا الی الحسبہ یحسبہم بہا. دوسری روایت میں ہے کہ صرف ڈانٹا نہیں بلکہ پتھر اٹھانے لگے. مسجد نبوی شریف میں ریت وغیرہ ٹائپ کچھ چیز ہوگی، کنکر پتھر وغیرہ، ان کی طرف بڑھے کہ ان سے انہیں ماریں. اور امام بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں وہ فرماتے ہیں فحسبہم بہا، اور صرف اٹھایا نہیں بلکہ پتھر اٹھا کے اس سے ان کو مارنے لگے. کون؟ کوئی ملا نہیں. کون ہے؟ امیر المؤمنین غیظ المنافقین، خلیفہ دوم حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ.
پتھر اٹھایا, مارنے لگے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کس سے؟ حضرت فاروق اعظم سے, دعہم, اے عمر انہیں چھوڑ دو. کیا فرمایا؟ اے عمر انہیں چھوڑ دو, جو کر رہے ہیں کرنے دو. اور پھر ان حبشی صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا, امنن بنی ارفدہ. امن تو جانتے ہیں نا آپ, یہ اردو میں بھی مستعمل ہے. امن یعنی کوئی خوف نہیں کرنا. یہ جو عمر نے پتھر اٹھا کر مارا ہے, ڈرنا نہیں. امنن بنی ارفدہ, ٹینشن مت لو, بے خوفی کے ساتھ جو کر رہے ہو کرتے جاؤ. اسی کو دوسرے الفاظ میں ذکر کیا تھا کہ دونکم یا بنی ارفدہ, بنی ارفدہ چلنے دو جو چل رہا. یہاں تک چند چیزیں واضح ہو گئی کہ یہ کھیل کہاں چل رہا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں. کہاں؟ صرف مسجد میں نہیں بھائی, مسجد نبوی میں. اور پہلی روایت میں ہم نے ذکر کیا تھا جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور سرکار کے پاس دو عورتیں گا بجا رہی تھیں, وہاں روکنے والے کون تھے؟ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق, اور سرکار نے ان کو روکا تھا. اور یہاں روکنے والے کون ہیں؟ سرکار سیدنا فاروق اعظم, اور یہاں سرکار نے ان کو بھی روک دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملاؤں کی بات پہلے ہی ختم ہو گئی تھی, مگر ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو کہ میں ابو بکر صدیق سے بڑا متقی ہوں, شیطان ڈرتا ہے مجھ سے. تو سرکار نے, بلکہ اللہ نے اس کا انتظام بھی فرما دیا کہ وہ ذات کہ جس سے شیطان ایسا ڈرتا ہے, سرکار نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر آئے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. سرکار نے ان کو بھی, ان حبشی صحابہ کو, مسجد نبوی میں کھیلنے سے منع کرنے سے منع کر دیا. تو کسی اور ملا کی بات بچتی ہے؟ نہیں بچتی. اسی طرح آگے امام مسلم کی بھی ایک روایت دیکھ لیتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء حبش یزفنون فی یوم عید فی المسجد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں, یہ الفاظ امام مسلم کے, کہ حبشی صحابہ تشریف لائے اور وہ عید کے دن یزفنون. اب یہاں اس کو غور کرنا ہے, وہ جو یلعبون بالدرق والحراب فی المسجد جو تھا, کہ مسجد میں ڈھال اور نیزے سے کھیل رہے تھے, وہ کھیل کیا تھا, اس کی کیفیت کیا تھی, اب اس کو سمجھنا ہے. یزفنون فی المسجد فی یوم عید, کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حبشی صحابہ آئے اور عید کے دن مسجد نبوی شریف میں وہ زفن کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ یزفنون. زفن, زفن کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے رقص کرنا, ناچنا. لیجئے, کیا ہوتا ہے؟ رقص کرنا. اور رقص کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ناچنا. مسجد نبوی شریف میں وہ صحابہ کھیل رہے ہیں, کیفیت کیا ہے؟ ناچ رہے ہیں. یزفنون. اور یہ تو یہاں لفظ یزفنون کا ہے, میں نے ترجمہ کیا ہے, رقص کر رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں, اور میں نے اپنے گھر سے نہیں کیا. آپ عربی زبان کی کوئی لغت اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں یزفنون کا معنی ملے گا یرقصون, رقص کر رہے ہیں. مزید آگے ابھی میں اس کی وضاحت ایک دوسری روایت سے کرتا ہوں کہ صحابہ نے اس کا کیا معنی سمجھا. ٹھیک ہے؟ تو وہ درق اور حراب
یعنی ڈھال اور نیزے سے کھیل کیسا تھا اس کو لے کر وہ ناچ رہے ہیں. کہاں پر؟ مسجد نبوی میں. دین ہمارا کلچر نہیں ہے، دین اللہ اور رسول نے جو دیا وہ دین ہے. دین ہماری پسند نہیں ہے، اللہ اور رسول نے جو پسند کیا دین وہ ہے. ہمارے کلچر میں کیا چلتا ہے دین وہ نہیں ہے. تب تو قریش کے یہاں بہت کچھ چلتا تھا. قریش کہتے کہ ہم تمہاری کیوں مانے، اللہ اور رسول کی کیوں مانے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہم اپنے کلچر کے حساب سے اس بات کو برا سمجھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ برا ہے یہ اچھا ہے. نہیں، دین نے یہ بتایا کہ تمہارے کلچر میں کیا چلتا ہے اس کو لپیٹ کے کنارے کر دو اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ جو اللہ اور رسول بیان فرما رہے ہیں اور اللہ اور رسول جس کا حکم دے رہے ہیں. یہ دین ہے. تمہارے کلچر میں کس کو برا سمجھا جاتا ہے، کس کو اچھا سمجھاتا ہے، اس کو لپیٹ کے کنارے کرو. دین کس کو اچھا سمجھتا ہے. اور پھر یہ ایمان بھی ہر مسلمان کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل اور ہر خاموشی معصوم ہے. یہ کوئی ملا کی زندگی نہیں ہے، ملا کا قول، ملا کا عمل، ملا کی خاموشی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا عمل اور رسول اللہ کی خاموشی. یہ بولے دین بن جاتا ہے، یہ کرے دین بن جاتا ہے، یہ خاموش رہے کسی چیز کو دیکھ کر دین بن جاتا ہے. یہاں صرف بولا نہیں، یہاں صرف کیا نہیں، یہاں صرف کرنے والوں کو دیکھ کر خاموش نہیں ہے، بلکہ جو کرنے والوں کو کرنے سے روک رہا ہے سرکار انہیں روک رہے ہیں. اور روکنے والا بھی کوئی ملا نہیں ہے، کوئی مفتی اور قاضی نہیں ہے، بلکہ روکنے والا امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. ہمارے عقیدے میں ایک وہ ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے اور ایک وہ ہے جو ان کے بعد سب سے زیادہ اس امت میں افضلیت رکھتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. اب یہاں ملاؤں کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی ملاؤں کی بات لاتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی تپش چیک کرے کہ فلاں ملا نے یہ لکھا، فلاں مولوی نے یہ لکھا. اگر کسی کو یہ بات ذہن میں آئے تو وہ اپنا ایمان چیک کرے کہ ایمان ملا پر رکھتا ہے کہ رسول اللہ پر اور اللہ پر. جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ بات کافی ہے. یزفنون کیا معنی ہے؟ ناچ رہے ہیں. یہ میں نے عربی لغت اور عربی ڈکشنری سے میں نے یہ معنی بیان کیا. آگے یہ مزید خود صحابی رسول کی زبان سے یہ پوائنٹ واضح ہو جائے گا. تو فرماتی ہیں کہ چند حبشی صحابہ یہ تشریف لائے اور وہ عید کا دن تھا اور وہ مسجد میں زفن کرنے لگے، یعنی ناچنے لگے، رقص کرنے لگے. اب یہاں یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی. وہاں یہ تھا نا پہلی روایت میں حضرت امام بخاری کی کہ یا تو میں نے سرکار سے عرض کیا یا سرکار نے خود مجھے بلایا کہ دیکھنا چاہتی ہو. یہاں دوسری روایات میں یہ چیز کلیئر انہوں نے بیان کیا حضرت سیدہ عائشہ نے کہ سرکار نے ہی مجھے بلایا. فرماتی ہیں فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے مجھے بلایا، آواز دی، میں حاضر ہوئی. فوضعت رأسی علی منکبی، اور میں نے اپنا سر سرکار کے مونڈھوں پر رکھ دیا. فجعلت انظر الی لعبہم، اور میں ان کے کھیل کود کی طرف دیکھنے لگی. حتی کنت انا الذی مللت عن النظر الیہم. فرماتی ہیں میں دیکھنے لگی یہاں تک کہ سرکار نے نہیں کہا کہ اب بس کرو، اب بس کرو، اب بس کرو. فرماتی ہیں حتی انا الذی مللت عن النظر الیہم. فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں ہی ان کا کھیل دیکھتے دیکھتے اکتا گئی. تو سرکار نے پھر مجھے واپس کر دیا. یہ چند الفاظ امام بخاری اور امام مسلم کے میں نے ذکر کیا. آگے مزید
ایک دو الفاظ اور ذکر کریں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر مزید اس پر کلام کریں گے. اور باتیں اتنی واضح ہیں کہ میرے کسی کلام، کسی تبصرے، کسی تفسیر اور کسی شرح کی ضرورت ہی باقی نہیں. جو عربی نہیں جانتا اس کے لیے ترجمہ ہی کافی ہے، اور جو عربی جانتا ہے اس کے لیے خود یہ متن ہی کافی. اور یہ عربی عبارات کافی ہے کہ سرکار کا عمل کیا ہے اور صحابہ کا عمل یہاں پر کیا ہے. انشاءاللہ آگے اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی حقائق دینیہ پر ہمیں ایمان لانے اور دین کی حقیقتوں کو اپنا ایمان بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.